علامہ اقبال کا وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی آئنسٹائن کی تھیوریز کی بنیاد پہ جدید کاسمالوجی ڈیولپ کی جاتی ہے. جب انسان سونے لگتا ہے تو وہ سارے دن کے اوپر اس کا شعور جو ہے چلتا. 15 میں آئنسٹائن نے کشش ثقل کو زمان و مکان کے ساخت کے طور پہ وکست کیا کہ کائنات پھیل رہی ہے. آپ تو یہ فریڈمن رشیا کے تھے اور اس کے بعد لیمائٹری ایک انتہائی کثیف نقطے کے اندر چھپی ہوئی ہوتی یعنی گل ایک نقطے وچ مکدی ہے. ہوئی کائنات. لہذا قرآن سورہ انبیاء کے اندر ہم اکٹھے تھے, ہم نے ان کو قوت سے کھا کے رکھا, بڑھتی ہوئی بنتی ہوئی اور بڑھتی ہوئی. تو کہیں اینڈ بھی تو ہونا ہے نا. یہ یا صاحب آپ نے بڑا دلچسپ پہچان تمسکرانہ انداز میں اسے کہا کہ 11 میں نوبل پرائز بھی ان کو دے دیا انرجی کی ایگزیکٹ نیچر کا ہمیں اندازہ کہ زمین کی طرح کے کئی پلانٹ موجود ہیں. سائنٹیفکلی تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایلین ہیں, کہ دوسرے ستاروں پہ بھی مخلوق ہے, سیاروں پہ رہتے ہیں. یہ اسٹیبلش ہوتی کائنات واقعہ ہی پھیل رہی ہے. یہ کاسمس اور کاسمالوجی رسپیکٹیبل ڈاکٹر محمد زاہد مغل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوڈ کاسٹ کے ایک نئے سیشن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. یہ کائنات کس قدر وسیع ہے, اس کی وسعت کہاں تک ہے اور ابھی تک پھیل رہی ہے, اس کی وسعت میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کو جاننا پہچاننا علم کے بغیر ناممکن ہے. یہ کاسمس اور کاسمالوجی کا علم ہمیں اس کائنات کی وسعت کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے. آج ہم بات کریں گے کاسمالوجی کے حوالے سے. میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی رسپیکٹیبل ڈاکٹر محمد زاہد مغل صاحب. ان کی پی ایچ ڈی میتھمیٹکس میں ہے اور کاسمالوجی کے حوالے سے ان کی ریسرچ ہے. آج کاسمالوجی کے حوالے سے بہت سی چیزیں ان سے جانیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام, ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. جی تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا یس صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا میتھمیٹکس سے سفر کاسمالوجی کی طرف کیا, تو ہماری عام عوام تو نہیں جانتی. میتھ تو چونکہ ہم پرائمری سے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, جمع تفریق ضرب سے آگے, لیکن یہ کاسمالوجی بھی ایک فیلڈ ہے جو ہمیں بہت کچھ دکھا سکتی ہے, جو ظاہر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا. یاسر صاحب آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں. تو اصل میں کاسمالوجی جو ہے, اسے سمجھنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا جس طرح تصوف کے اندر صوفیہ یہ چیز پیش کرتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, یعنی اپنی جس نے پہچان کی وہ عارف خدا ہوا. تو بالکل ایسے ہی اگر کوئی انسان اپنے آپ میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ اس کائنات کو جاننے میں از خود دلچسپی لینا شروع کر دے گا. آئنسٹائن کی تھیوریز کی بنیاد پہ جدید کاسمالوجی ڈیولپ کی جاتی ہے. تو آپ نے جو یہ کہا کہ کاسمس اور کاسمالوجی, بالکل, تو کاسمس کا جو لفظ ہے اس کی ڈیریویشن, اور اسے ہم اردو یا عربی میں اشتقاق کہتے ہیں, یہ ایک یونانی لفظ سے بنا ہوا ہے جس کا لغوی یعنی لٹرل میننگ جو ہے وہ آرڈر ہے, نظم, منظم ہونا. اس طرح سے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منظم نامیاتی کل جسے ہم کائنات کہتے ہیں, اسے انگریزی میں یونیورس کے پیرلل کاسمس کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اچھا اچھا اچھا. یعنی اچھا, اب اس کا جو متضاد لفظ ہے وہ ہے کیوس. اچھا, آپ اس سے شناسا ہوں گے. بالکل. تو کیوس کے کنٹراسٹ میں آپ کاسمس کو دیکھ سکتے ہیں, یعنی جس میں سراپا ہی سمیٹری, تناسب اور بیوٹی ہے. یعنی ہر چیز اپنی جگہ پہ موجود ہے اور سراپا ہی وہ ایک جمال اور حسن ہے, یعنی منظم طریقے سے. منظم طریقہ. یو میں سے an orderly organized organic whole is known as cosmos and its parallel well known word is universe. اور عربی میں اس کے لیے کون کا لفظ ہے. اچھا, کون, یا وہاں سے مونس کا صیغہ کائنات, جس کی جمع ہم کاسمس کے لیے استعمال کرتے ہیں کائنات.
اچھا اچھا اچھا، یہ وہ وہاں سے کون یا کائنات. کائنات یہ ایک ہی چیز ہے، صرف کہہ دیں شعبہ جاتی فرق ہے یا اس میں لینگویجز کا فرق ہے، زبانوں کا. اچھا، کیوس اور کاسمس، یعنی انسان کے سوا، لیکن ایک سطح پہ یہ بات بالکل درست ہے کہ انسان کے سوا سب کچھ جو کائنات کا حصہ ہے وہ کاسمس ہے اور آرڈر میں ہے، منظم ہے، وہ بالکل آرڈرلی آرگنائزڈ ہے، اور جو کام کسی کو سونپا گیا ہے اس کے مطابق وہ کر رہا ہے. اچھا. لیکن انسان خود شعوری کی بنیاد پہ، یعنی ریشنیلٹی کی بنیاد پہ، جس سے وہ ایک خود مشاہد ہونے کا ایک شرف اسے قدرت کی طرف سے ملا ہے، اس کی بنیاد پہ آپ دیکھیں ہم نے کس طرح ماحول کو ڈسٹرب کر دیا ہے. بالکل بالکل. تو انسان کائناتی قوانین سے باہر نکلنے کی اس کے اندر استطاعت رکھی گئی ہے ایک خاص حد تک. لہذا انسان اگر آرڈر میں نہیں ہے تو یہ کائنات کے ساتھ مطابقت نہیں کر پاتا. لہٰذا رات کو جب انسان سونے لگتا ہے تو وہ سارے دن کے اوپر اس کا شعور جو ہے چلتا ہے، جو کچھ انسیڈنٹ واقعات ہوتے ہیں، تو ان کو اگر وہ غیر منصف چیزیں دیکھتا ہے کہ ادھر ادھر ہٹی ہوئی ہیں تو وہ آرڈر میں لانا چاہتا ہے. تو آرڈر، کاسمس، کائنات، یونیورس، کون، کائنہ، یہ ساری ایک ہی چیز کے نام ہیں، تاہم طبیعیاتی طور پر فزیکلی ہم اسے یونیورس یا کاسمس پیرلل انگریزی میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، اب آپ نے سمجھ لیا کہ ایک آرڈرلی آرگنائزڈ آرگینک ہول یونیورس کا نام ہے یا اسے کاسمس کہتے ہیں. نو اب اس کاسمس کا سائنسی بنیادوں پر مطالعہ کہ یہ عدم سے کیسے وجود میں آئی اور یہ زمانوں کا کے اندر کیسے اس میں نمو آیا، یعنی یہ کیسے اس نے گرو کیا، یہ بڑی پلی پھولی کیسے، اس میں وہ بگ بینگ تھیوری وغیرہ ساری اسی میں اس پہ آتی میں ہے. بات کرتا ہوں. اور اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، اچھا، یعنی گرو بھی ہو رہی ہے اور اینڈ بھی ہوگی ایک ٹائم. یعنی اس کی پیدائش عدم سے وجود میں کیسے آئی، زمانوں کا میں کیسے پھیلی، اور اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، یہ کاسمالوجی کا سبجیکٹ میٹر ہے. یعنی یہ وہ کنٹینٹ ہے جو کاسمالوجی نے مطالعہ کرنا ہوتا ہے. اچھا اچھا اچھا. اچھا، اب جو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بگ بینگ کا اس میں کہاں ریفرنس ہے، کیا رول ہے، وہ کیا شے ہے، تو 1905 میں شاید آپ کے بھی نوٹس میں ہو، لیکن جو سائنسی طبقہ ہے وہ بخوبی آگاہ ہے اس سے. 1905 میں آئنسٹائن نے خصوصی نظریہ اضافی دیا، خصوصی نظریہ اضافیت، جو اس نے اپریوری یعنی دو بنیادی ایکسیمز یا پاسٹولیٹس کی بنیاد پر وہ ایک جو انرشیل آبزرور ہیں ان کے لیے جو کانسیکوینسز ڈیولپ کیے، وہ کائنات کا ایک اسپیشل ایک فیز ہے، وہ اس میں میتھس کی انوالومنٹ نہیں ہے. تاہم 10 سال بعد جب آئنسٹائن نے ٹینسرز کی زبان سیکھی اور 1915 میں آئنسٹائن نے کشش ثقل کو زمان و مکان کے ساخت کے طور پہ پیش کیا. بالکل. تو اس وقت کچھ ہی ماہ بعد آئنسٹائن کا ایک پیپر ہے آن دا کاسمولوجیکل کنسیڈریشن ان جنرل ریلیٹیوٹی، کیونکہ جنرل ریلیٹیوٹی 1915 کے پیپر سے نکلتی ہے، عمومی نظریہ اضافیت. اچھا، تو آئنسٹائن نے اپنی عمومی نظریہ اضافیت کے اصول کو اس کائنات کے اوپر لگایا اور کائنات کا ایک غیر متحرک سٹیٹک ماڈل پیش کیا. اچھا. تاہم 15-17 سالہ بعد جب وہ ہبل نے ثابت کیا کہ کائنات پھیل رہی ہے، اب تو یہ تو ہو گیا بالکل مشاہدات کے نتیجے کے طور پر 1929 کی یہ بات ہے، تو آئنسٹائن نے کہا تھا کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ میں نے ایک کانسٹنٹ متعارف کروا کے اپنی ایکویشن سے متحرک کائنات کو ساکن کر دیا. یعنی کائنات آئنسٹائن کی ایکویشن سے خود پھیلتی دکھائی دے رہی تھی.
مگر جو روایت کا پریشر ہوتا ہے کہ یہ کون مان سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے، تو آئنسٹائن نے اپنی ہی ایکویژن جو مساوات ہے عمومی نظریہ اضافے تھی ان کا انکار کرنے کے لیے ایک کانسٹنٹ اس میں ڈال دیا، اس نے اچھا کائنات کو جامد کر دیا۔ اچھا خیر، بعد میں یہ 1920 سے 30 کے عرصے میں اپنا الیگزینڈر فریڈمن رشیا کے تھے، اور اس کے بعد لیمائٹری برٹش سے تھے، وہ ایک پادری بھی تھے، اور اسی دوران وہ ایڈون ہبل، ان کے کام کی بنیاد پہ آئنسٹائن نے اور دوسرے جو ایک برٹش سے ہی تھے، سر ایڈنگٹن، آرتھر ایڈنگٹن، انہوں نے 1930 میں ایک پیپر پیش کیا جس میں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ کائنات واقعہ ہی پھیل رہی ہے۔ یعنی اب یہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہو چکا ہے کہ کائنات جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ 1929 میں یہ اسٹیبلش ہو چکا تھا۔ اچھا 1929 میں؟ جی 1929، 1929 میں، اور ایک سال بعد آئنسٹائن نے اس کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ میری وہ سب سے بڑی غلطی تھی اپنی ایکویژن کو سٹیٹک کرنا۔ اچھا، اب جب کائنات پھیل رہی ہے، اب ہم زمین پر اپنی انسٹرومنٹیشن کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ گلیکسیز، نیبولا ہم سے دور ہٹ رہے ہیں ریڈ شفٹ کی بنیاد پر۔ تو اس کو ایک لفظ ہوتا ہے ایکسٹراپولیٹ۔ اچھا، ایکسٹراپولیشن وہ یہ ہوتا ہے کہ پریڈکٹڈ جو انٹرول ہے کوئی ڈیٹا ویلیوز کا، اس سے پرے ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ڈیٹا کی ویلیوز کی بنیاد پر کسی چیز کو، فنکشن کو، یا جو بھی ہے۔ تو اگر آج کائنات پھیلتی دکھائی دے رہی ہے تو سائنسدانوں نے ایکسٹراپولیٹ کیا کہ ماضی میں کہیں ایک نقطے سے نکلی ہوگی جہاں سے اب ہمیں دکھائی دی ہے پھیلتی ہوئی، یعنی پہلے بھی پھیل رہی ہوگی اور کہیں بعید ماضی کے اندر ایک انتہائی کثیف نقطے کے اندر سپڑی ہوئی ہوگی۔ یعنی گل ایک نقطے وچ مکدی ہے۔ بالکل، اسے ہم میتھ کی زبان میں جیومیٹریکل پوائنٹ کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی ایک جیومیٹری کے نقطے سے پوری اتنی کائنات جو اب کم از کم ہمارے کلاوے میں اور ہماری آبزرویشن میں ابھی تک مکمل نہیں ہے، اور نہ یہ ہو ہی سکتی ہے۔ اچھا، یہ مسلسل ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہے، جس طرح قرآن نے بھی کہا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے طاقت سے اس کو بنایا اور ہم اس میں وسعت دینے والے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں میں بات پوچھنا چاہوں گا آپ کی، چونکہ ماشاءاللہ بڑی گہری ریسرچ ہے، جیسے ابھی آپ نے باتیں کی تو اس سے بہت نئی باتیں جو ہے مجھے سیکھنے کو موقع ملا۔ تو ڈیورنگ دا ریسرچ آپ کو لگتا تھا کہ اسلامک جو ہماری تھیوریز ہیں، سائنٹیفک تھیوریز، وہ باقاعدہ کوئی ان میں محسوس ہوتا ہے کہ اسلام نے جو تھیوریز دی ہیں ایک غائبانہ ہیں، مطلب ہمیں ایک غائبانہ علم کے طور پر دی گئیں، لیکن جب ایک مشاہدہ کرتے ہیں ایز اے ریسرچر تو وہ پروو ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں؟ جیسے ابھی آپ نے کہا قرآن کی وسعت۔ میں قرآن کا مطالعہ ادق طریقے سے کرتا ہوں، یعنی اس کو بڑی باریکی سے مطالعہ کرتا ہوں۔ میں نے عربک اور پرشین علوم سیکھے ہوئے ہیں سارے۔ ماشاءاللہ، بہت بڑی بات۔ اگر آپ خود قرآن کے قاری ہیں، مثلا آپ قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھنے کے لیے، تو آپ دیکھیں گے جس طرح غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے اور اقبال نے اپنے خطبات کے اندر بھی اس پہ بات کی کہ اسلام کی جو روح ہے وہ اینٹی کلاسک تھی۔ اچھا، یعنی اسلام کی روح ڈائنامک ہے، بڑھتی ہوئی کائنات۔ لہذا قرآن سورہ انبیاء کے اندر بھی پیش کرتا ہے کہ بے شک زمین اور آسمان اکٹھے تھے، ہم نے ان کو قوت سے پھاڑ کے علیحدہ کر دیا۔ اب یہاں یہ سوال ہے کہ قرآن نے جو ریویلڈ نالج ہے، ریویلیشنل وحی کا پیغمبر علیہ السلام سے، اس کی بنیاد پر یہ پریڈکشن تو دے دی، کیونکہ قرآن کائنات کے لیے ایک بکلیٹ ہے، بنیادی کنجی ہے۔ اب مسلمانوں میں سے ریسرچر، محققین پیدا ہونے چاہیے تھے جو ان آیات سے، ایسی آیات سے سائنٹیفک نظریات کو تشکیل دیتے۔ میں بھی اتنا ہی قصوروار ہوں، تاہم غزالی نے مقدور پر کام کیا۔
علاوازی ابن رشد کا بہت بڑا کام ہے، اور شیخ اکبر جنہیں ابن عربی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے مکاشفات کی بنیاد پر جو ڈائنامکس آف یونیورس ہے، یعنی کاسمک ڈائنامکس ہے، اس کا تحرک جو ہے اس پہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے، فتوحات کے اندر، فصوص کے اندر، اور ان کے بہت سارے رسائل ہیں جن کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اچھا، تو کائنات ایسا نہیں ہے کہ ماضی کا ایک واقعہ ہے جو تکمیل پذیر ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہر لمحہ بنتی ہوئی کائنات ہے، بنتی ہوئی اور بڑھتی ہوئی۔ اصل میں جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ہر لمحہ بن رہی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنے منزل اور اہداف کی طرف جو قدرت نے سارے اس میں سیٹ کیے ہیں، وہ ان کی طرف ڈائنامکلی بڑھ رہی ہے۔ یعنی پھر یہ وسعت بڑھتے بڑھتے جو 1000 سال پہلے تھی، 1000 سال بعد اس سے کئی گنا بڑھ کے ہوگی، تو کہیں اینڈ بھی تو ہونا ہے نا۔ یہ یا صاحب آپ نے بڑا دلچسپ یہ کویسچن اٹھایا ہے۔ بنیادی طور پر جو کاسمالوجی ہے یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ایکچولی انڈیڈ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، یعنی فزیکلی ان کو پکچرائز کر کے بڑا ہی کلوزلی ویژولائز کرنا چاہتی ہے، آبزرویشنلی، ایکسپیریمنٹلی، واٹ ایور the possibility is there۔ اس کے بعد ایولیوشن کیسے ہوئی اور ختم کیسے ہونی ہے، میتھمیٹیکلی ہم پھر وہ ماڈلنگ کرتے ہیں۔ بگ بینگ اس کی وہ ابتدا ہے جو ایک غیر معروف دھماکے سے منسوب ہو چکی ہے، تاہم وہ دھماکہ نہیں تھا۔ اس کی ریالٹی پھر کسی پوڈ کاسٹ میں اگر آپ چاہیں گے تو میں بتا دوں گا، ضرور ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تاہم وہ بننے کی ابتدا تھی۔ تو باہم ایک سائنسدان نے تمسخرانہ انداز میں اسے کہا کہ یہ جو اسٹیڈی اسٹیٹ جو تھیوری تھی نا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے مگر پھیل رہی ہے، اس کے جو پراپوننٹ تھے بنانے والے، انہوں نے تمسخرانہ انداز میں کہا کہ یہ جو کہتے ہیں جی دھماکے سے کائنات بنی، بگ بینگ ہوا، انہوں نے تمسخرانہ انداز میں کہا تھا۔ اچھا، لیکن تاہم وہ ایکسپیریمنٹلی بھی اسٹیبلشڈ ہے یہ چیز، لیکن وہ دھماکے کی نوعیت پہ بات کرنا باقی ہے۔ اچھا، یعنی وہ اس کو باقاعدہ اس پہ ہمیں کسی دن ڈسکشن کریں گے۔ تو ابھی جو ہے وہ یا تو کائنات ہمیشہ پھیلتی رہے گی اور اس کے پاس اتنی جو توانائی انرجی ہے وہ باقی نہیں رہے گی، اور یہ بالکل ایک سست رفتار میں جا کے وہاں پہ پھر جم جائے گی، یعنی نان ڈائنامک بن جائے گی۔ اچھا، اس کی گروتھ ہو بھی رہی ہے اور سست بھی ہو رہی ہے، وہ میں بتانے لگا ہوں آپ کو۔ دوسرا ماڈل یہ ہے بگ کرنچ کا کہ یہ کولیپس کر جائے واپس، جس نقطے سے یہ نکلی ہے، پیدا ہوئی ہے۔ جو دلچسپ بات میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ابھی جو کائنات کی ایکسپینشن ہے نا، کاسمک ایکسپینشن ہم اسے کہتے ہیں، کاسمس ورڈ سے۔ اچھا، بالکل، یعنی کونی پھیلاؤ یا کائناتی پھیلاؤ، کائنات کی وسعت جو ہو رہی ہے۔ تو وہ 1998 میں دو سائنٹسٹ کے گروپس نے امریکہ کے اندر یہ ثابت کیا آبزرویشنلی، اور 1911 میں نوبل پرائز بھی ان کو دے دیا جا چکا ہوا ہے۔ اچھا، ثابت کیا کہ کائنات صرف پھیل نہیں رہی، یہ اسراء سے، ایکسلریشن سے پھیل رہی ہے۔ اچھا، ایکسلریشن سے، اور یعنی ایکسلریشن سے پھیلاؤ کے لیے کتنی زیادہ انرجی چاہیے کہ وہ اپنی سپیڈ بھی برقرار رکھے اور پھیلتی بھی رہے۔ تو اس کے پیچھے جو قوت انرجی کے طور پہ انہوں نے، سائنسدانوں نے ابھی تک سمجھی ہے اور نوبل پرائز دے دیا گیا، اسے ڈارک انرجی کہتے ہیں۔ اچھا، ڈارک انرجی کی ایگزیکٹ نیچر کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے میری اپنی ریسرچ اس سے متعلق ہے، تو دھڑا دھڑ ماڈلنگ، میتھمیٹیکل ماڈلنگ کر کے ہم پریڈکشن دیتے جا رہے ہیں۔ لیکن آج کل دور آ چکا ہے پریسیشن کاسمالوجی کا۔ اچھا، یعنی کائنات کا مطالعہ ڈیٹا کی بنیاد پر، ایکسپیریمنٹل ڈیٹا جو ہوگا، جی، جو ہمارے انسٹرومنٹس وہ کچھ پیرامیٹرز ہیں جن کا ڈیٹا ہم اپنے بھیجے ہوئے پروجیکٹ سے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں اور پھر انالیسس کے ذریعے سے پریڈکشن کرتے ہیں، یہ چیز ہے۔ تو انسان بڑی پیس کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، بالکل،
یہ چیز ہے. مجھے تو آپ کی ڈسکشن سے نا علامہ اقبال کا وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی. جی جی بالکل ایسے تو ہی ہے. یہ جو پھیل رہی ہے تو نئے نئے پلانٹس، نئی نئی کہکشائیں یہ ساری وجود میں آ رہی ہیں. اور آپ نے بھی ریسرچ دیکھی ہوگی ریسنٹلی جو ہوئی کہ زمین کی طرح کے کئی پلانٹ موجود ہیں بالکل جو زمین سے مشابہت رکھتے ہیں، ان کے اوپر پانی ہے. بلکہ سائنٹیفکلی تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایلینز ہیں جی، دوسرے ستاروں پہ بھی مخلوق ہے، سیاروں پہ رہتے ہیں اور وہ شاید ہم سے بھی آگے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہاں بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی انسان یاسر جیسی صاحب جو مخلوق ہو؟ ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ نہیں وہ وفات پا چکے جو معذور تھے، انہوں نے باقاعدہ اس پہ انعام رکھا تھا. اچھا. آج بھی سائنٹیفک کمیونٹی اس کے لیے کوشاں ہے اور وہ نت نئے طریقوں سے تکنیکوں سے ایسے سگنلز انٹرا اسپیس کے اندر خلا کے اندر بھیجتے ہیں کہ کہیں سے یہ ڈیٹیکٹ کر کے کوئی ہمیں رسپونڈ کرے. اچھا. یعنی کوئی ہم جیسی یا کم از کم کسی سطح کی ریشنلٹی والی مخلوق جو ہے جو اس کو سمجھ سکے اور وہ ہاں اس جی کا ریپلائی کرے. اور ان کے پاس بھی انسٹرومنٹس ہوں، وہ سمجھ سکے اور ہمیں رد عمل دے کہ ہم بھی موجود ہیں. ہمیں بھی اس لیول پہ پہنچتے ہوئے ہزاروں سال لگے کہ ہم کائنات کو جان جی سکیں، پہچان سکیں. تو اگر کائنات پھیل رہی ہے، نئے سیارے وجود میں آ رہے ہیں تو ان پہ نئی مخلوق بھی ہوگی. اب اگر ہم سائنٹیفکلی بات کریں تو پھر تو وہ کہتے ہیں. لیکن اگر ہم ریلیجیس اسلامک بات کریں تو وہ تھیوری الگ ہے، وہ تو ابتدا اور اینڈ کی بات کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بہت سی نئی چیزیں مجھے آج آپ سے سیکھنے کا موقع ملا، چونکہ آپ کی ریسرچ بھی تھی اور ریسرچ کے حوالے سے آپ نے کافی گہرائی سے، ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ٹرمنالوجیز تھیں ان کو ڈیفائن کیا اور بتایا کہ کس طرح کائنات پھیل رہی ہے اور ابھی اس پر مزید جو ہے وہ ریسرچ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج کی گفتگو کا بہت لطف آیا. انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ میں ہم مزید ڈسکشن کریں گے آپ سے، کیونکہ کائنات پھیل رہی ہے تو پوڈ کاسٹ بھی انشاءاللہ پھیلنی چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. تھینک یو فار واچنگ مائی پوڈ کاسٹ. السلام علیکم.